أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فاووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدنا وعزنا من شرور أنفسنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم آمین یا رب العالمین۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 9 سے لے کر 16 تک 8 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ آج ان آیات میں اصحاب کہف کا ذکر ہے۔ پیچھے میں نے بیان کیا تھا کہ 3 سوالات کیے تھے مشرکین مکہ نے تھرو یہود مدینہ کے یہود کے تھرو۔ وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کہ واقعی نبی ہیں تو ان سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اصحاب کہف کون تھے، ذوالقرنین کے حوالے سے پوچھا اور روح کے بارے میں پوچھا۔ تو 2 سوالوں کے جوابات تو اللہ پاک نے اس صورت میں دے دیے اور تیسرے سوال کا جواب پچھلی صورت سورہ بنی اسرائیل میں دے دیا۔ تو اللہ پاک نے سورہ کہف کا ذکر کیا۔ تھوڑی سی اسٹیبلشڈ ہسٹری کیا ہے اصحاب کہف کی پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کس کے لیے؟ یہود کے لیے۔ رسولاً الی بنی اسرائیل، اس بنی اسرائیل کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اللہ پاک نے، یعنی دین موسوی کی تجدید کے لیے۔ گمراہی ہو چکی تھی، انہی میں سے عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان کو دعوت دی، توحید کی دعوت دی۔ لیکن جو یہود تھے وہ ان کے دشمن ہو گئے، ایون کے جانی دشمن ہو گئے، ولد الزنا کہا اور ان کو اپنی طرف سے قتل کر دیا، سولی پر چڑھا دیا۔ اللہ نے تدبیر کر دی، ان کی مشابہت کا کوئی شخص وہ قتل ہو گیا، اللہ پاک ان کو آسمان پر لے گئے، بچا لیا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ یہ واقعہ ہوا 33 سن عیسوی میں، 30 یا 33 سن عیسوی میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے عمر کے 30 یا 33 سال گزرے تھے تو اللہ پاک نے ان کو آسمان پر لے گئے، بچا لیا یہودیوں کی سازش سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی فلسطین کے علاقے میں تو اس وقت حکومت تھی رومن امپائر کی،
اور یہ رومن جو تھے یہ بت پرست تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور بادشاہوں کو بھی سجدہ کرتے تھے عوام ان کی۔ اس فلسطین کے علاقے میں ایک کٹ پتلی پپٹ حکمران تھا، وہ یہودی تھا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ ان کا ناکام ہوا تو انہوں نے رومن امپائر کے خلاف بھی سازش کی، یعنی ان یہودیوں نے کس کے خلاف سازش کی؟ رومن امپائر۔ یہ ایک سازشی گروہ ہے، ہمیشہ سے ان کا کردار سازشی ہی رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان کی سازشیں، اس سے پہلے بھی ان کی سازشیں۔ تو جب رومن امپائر کو، بادشاہ کو پتہ چلا کہ یہ ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، حالانکہ ہمارا یہ پپٹ ہے، کٹ پتلی ہے، جس طرح یہاں حکومت کس کی تھی؟ انگریز کی تھی، لیکن وہ چلا رہے تھے واسرائے ہند کے ذریعے۔ اسی طرح اصل حکومت تو رومن کی تھی، لیکن انہوں نے آگے بادشاہ بنایا ہوا تھا ایک یہودیوں کو، لیکن انہوں نے ان کے خلاف سازش کر دی، بغاوت کر دی۔ تو 71 عیسوی میں 70 یا 71 عیسوی میں ٹائٹس رومی، یہ تاریخ میں اس کا ذکر ملتا ہے، اس نے یروشلم پر حملہ کر دیا۔ اس نے ایسا حملہ کر دیا یروشلم پر کہ یروشلم کے جو ہیکل سلیمانی کی، جو سلمان اسلام کی مسجد تھی، ہیکل سلیمانی، اس کی اینٹ بجا دی، ایک اینٹ بھی سلامت نہیں رہی۔ 1,33,000 یہودیوں کو وہ قتل کر دیا اس نے، اور 1 لاکھ اتنے ہی تقریباً وہ لے کر چلا گیا عراق کی طرف، بابل کی طرف، یعنی قیدی بنا کر وہ لے گیا۔ پیچھے رہ گئے عیسائی۔ عیسائی بھی توحید والے تھے، یعنی یہ جو اصحاب کہف تھے، ان کا واقعہ جو آتا ہے تاریخ میں، یہ تقریباً 125 سن عیسوی میں آیا ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے عرض، یعنی آسمان پر جانے کے بعد تقریباً 95 سال کا عرصہ گزرا تو یہ واقعہ پیش آیا۔ اور یہ بڑے توحید والے تھے یہ اصحاب کہف، یعنی ابھی تک جو عیسائیت تھی ان کے اندر تثلیث کا عقیدہ نہیں آیا۔ یہ تابعین میں تھے، یعنی صحابی بھی نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، تابعین میں بھی تھے، بلکہ تبع تابعین کی نسل میں سے تھے، لیکن بڑے توحید والے تھے۔ اب جب رومن امپائر نے دیکھا کہ یہ تو بڑے توحید والے ہیں، تو ان کے خلاف پرسیکیوشن شروع کر دیا۔ ان کو بلایا رومن امپائر نے، رومن بادشاہ نے، تو سجدہ کروانا چاہا، انہوں نے کہا ہم سجدہ نہیں کرتے۔ پھر مہلت دی ان کو کہ آپ کو مہلت ہے، آپ سوچ کر آئیں ورنہ آپ کو پھانسی لگا دی۔ تو یہ جب واپس گئے تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم اپنا ایمان کو بچانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے، کسی پہاڑ کی طرف چل پڑنا ہے۔ اب اس کا یہ واقعہ اللہ پاک نے بیان کر دیا۔ اب جو یہودیوں کو رومی امپائر نے بڑا مسمار کر دیا، ایک اینٹ بھی نہیں باقی بچی، تو اب یہودیوں کی تاریخ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنی بھی تاریخ نہیں پتہ، لیکن کم از کم یہودی جو ہیں ہمارے اسرائیل میں، ان کی تاریخ بڑی پرانی ہے۔ ایک دیوار رہ گئی تھی جسے مغربی دیوار کہتے ہیں، باقی سارا اس ٹائٹس رومی نے گرا دیا، پورا ہیکل سلیمانی۔ اس کو کہتے ہیں ویلنگ وال، یعنی دیوار گریا زاری والی دیوار۔ آج بھی یہودی وہاں جاتے ہیں، روتے ہیں وہاں جا کر، اور اللہ کے سامنے فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کو گرا دیا ہے رومیوں نے۔ جس طرح ہمارا خانہ کعبہ ہے نا، اس سے زیادہ مقدس ہے یہودیوں کے ہاں یہ دیوار ہے، مغربی دیوار، ویلنگ وال۔ اس کے آگے جا کر جھکتے ہیں، وہاں پر پرچیاں لکھتے ہیں۔ اس کی تقریباً یہ 400 میٹر لمبی دیوار ہے، اور اس کی ہائٹ 19 میٹر ہے، کسی جگہ سے 30 میٹر ہے۔ یہ پوری دیوار ہے، اس کے پاس جاتے ہیں اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ ہفتے میں ایک دن جاتے ہیں، روتے ہیں، بہت گریہ زاری کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیوار گریہ۔ اور اپنی کوئی حاجات ان کے سوراخ ہیں درمیان میں دیواروں کے، ان میں رکھتے ہیں۔ پھر ایک سال میں کیا آتا ہے، وہ سارے ان کے جو پیپر ہیں، حاجات لکھی ہوتی ہیں، وہ نکال کر پھر ان کو مدفون کیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے۔
اس وقت سے لے کر آج کتنا ہو گیا جی، یعنی 20 صدیاں گزر گئی ہیں، ان کا خانہ کعبہ گھرا ہوا ہے یہودیوں کا۔ 1917 میں بلفورڈ ڈکلیریشن ہوا جس میں عیسائیوں نے ان کو فلسطین میں آباد کاری کا پرمیشن دے دی۔ پھر 1948 میں انہوں نے اسرائیل کی ایک ریاست قائم کی، ناجائز ریاست قائم کی، یعنی ایک ناجائز قبضہ کیا۔ پھر 1968 میں 67-68 میں انہوں نے عرب اسرائیل جنگ جسے کہتے ہیں، اس سے انہوں نے پورا عرب کو شکست دے دی اور اپنی ریاست کو قائم کر دیا۔ آج وہ ایک بھرپور ریاست کی طرح چھائے ہوئے ہیں۔ ان کی تاریخ پیچھے دیکھیں تو یہ پورا ڈائسپورا کا ان کا یعنی تاریخ ہے، یعنی یہ کسی جگہ منتشر تھے، ان کو کبھی بھی ایک جگہ اکٹھا ہونے کا موقع نہیں ملا۔ آج ہماری بدقسمتی ہے کہ آج مسلمانوں نے ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہے، تسلیم بھی کر لیا ہے، اور ان کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو رہی ہیں، بڑے طریقے سے تسلیم کرنے کے لیے سازشیں بھی ہو رہی ہیں۔ ہمیں بھی بڑا پریشر ہے کہ ہم بھی ان کو تسلیم کر لیں، لیکن ہمارے بانیان جو تھے پاکستان کے، انہوں نے کہا تھا کہ اسرائیل ناجائز بچہ ہے، اس کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ تو یہ پوری تاریخ ہے یہودیوں کی۔ تو 124 عیسوی میں یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کہاں چلے گئے؟ پہاڑ کی طرف چلے گئے۔ تو اللہ پاک نے ان کو 309 سال، یعنی سولر کیلنڈر کے ساتھ سے 300 سال اور قمری کیلنڈر کے حساب سے 309 سال سلائے رکھا۔ پھر جب جاگے تو حالات واقعات بدل چکے تھے۔ وہاں جو بادشاہ تھا پہلے، وہ اس کے بعد تقریباً 237 عیسوی میں قسطنطین آپ کو ملے گا، قسطنطین، اس نے عیسائیت قبول کر لی۔ اس نے جب عیسائیت قبول کر لی تو پوری سلطنت عیسائی ہو گئی۔ تو جب یہ 300 سال پرانا سکہ لے کر گئے بازار میں کھانا لانے کے لیے، تو اگلے نے کہا کہ یہ تو اس کو تو پرانا خزانہ اس کے پاس آ گیا ہے۔ تفتیش ہوئی تو پھر پتہ چلا کہ یہ وہی سونے والے ہیں جو غار میں چلے گئے تھے۔ تو یہ پھر ایک تاریخ ہے پوری ان کی، یہ تاریخ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ قرآن پاک نے اس کو ڈسکس کیا ہے، اللہ پاک نے بتایا ہے، تو ہمیں بھی اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن اصل موضوع کیا ہے؟ اصل ان کا ایمان، اپنی ایمان پر مضبوطی، اللہ پر ایمان اور توکل۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ غار والے اور تختی والے کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری نشانیوں میں سے عجیب چیز ہے انسان؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں یا تختی والے ہیں؟ بعض کہتے ہیں کہ رقیم کوئی اور گروہ تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف اور رقیم ایک ہی چیز ہے۔ یعنی اصحاب کہف تو جو یعنی کہف میں پناہ لینے والے، اور رقیم ایک تختی بادشاہ نے ان کے غار پر لگا دی تھی، اور ان کی پوری تاریخ قلم بند کر کے ایک تختی لگا دی، ان کو اس لیے رقیم بھی کہتے ہیں۔ یہ ہماری عجیب آیتوں میں سے، یعنی بندہ خیال کرتا ہے نا، 309 سال سلانے کے بعد اللہ پاک نے ان کو زندہ کیا، ایک دل میں پیدا ہوتا ہے یہ عجیب بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، میرے قدرت میں، میری خزانوں میں تو بڑی عجیب چیزیں ہیں، اس سے کہیں بڑی عجیب چیزیں اللہ پاک نے پیدا کی ہیں، روزانہ ہم ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ہم روٹین میں جب مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں وہ معجزہ نہیں لگتا۔ 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ انڈے سے چوزا نکلنا، انڈے سے چوزا نکلنا، یہ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے نا، لہذا اس کو ہم کوئی بڑی نشانی اللہ پاک کی نہیں سمجھتے، کوئی بڑا معجزہ نہیں سمجھتے۔ لیکن جس نے انڈے سے چوزا نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، اور جب اس کو پہلی دفعہ پتہ چلے گا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ انڈے سے چوزا نکلنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سوچیں کتنے روزانہ کی بنیاد پر انڈوں سے چوزے نکل رہے ہیں جی۔ مرغی کے دیکھیں، کبوتر کے دیکھیں، اور جتنے بھی پرندے ہیں یہ انڈوں سے ہی نکلتے ہیں نا، تو کتنے انڈے سے چوزے نکل رہے ہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے کتنی بڑی نشانی ہے۔ سارے انڈے دے دیے جائیں سائنسدانوں کو، اور ان کو اس کا لیس دار مادہ دے دیا جائے، ان کو کہا جائے کہ انڈا بنا دیں، بنا سکتے ہیں جی؟ نہیں بنا سکتے۔ اور انڈا دے دیا جائے، ان کو کہو کہ اس میں سے چوزا نکال دیں، تو نہیں نکال سکتے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہمارا یہ آبزرویشن ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر کر کے ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں یہ عجیب نہیں لگتی۔ اصحاب کہف کا واقعہ اتنا عجیب نہیں ہے جتنا یہ روزانہ ہم اپنی آنکھوں سے چیزیں دیکھ رہے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے نا۔ روزانہ سورج کا نکلنا، اسی ٹائم پر غروب ہونا، دن رات کا عدل نہ بدلنا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب،
الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ بے شک زمین اور آسمان کی پیدائش میں، دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اگر بندہ عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو ہر چیز میں اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، وہ سامنے نہیں آ سکتا، ہم اس کے دیکھنے کا سہارا نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے اپنی پہچان کے لیے، اپنی معرفت کے لیے اپنی نشانیاں بکھیری ہوئی ہیں، آیات بکھیری ہوئی ہیں، اور ہمیں اللہ پاک نے وہ صلاحیتیں دی ہے کہ ان آیات کو دیکھ کر اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی ان صلاحیتوں کو کیا کرتے ہیں؟ بروکار نہیں لاتے۔ عبرت کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھیں، اپنے آپ پر نگاہ ڈالیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جسے ہم کہتے ہیں، انگلش میں کہتے ہیں ڈریگن فلائی، وہ جو ہیلی کاپٹر ہوتا ہے، جو پنجابی میں ہیلی کاپٹر کہتے ہیں، وہ کیسی مخلوق ہے۔ اس کے ایک طرف 25,000 آنکھیں لگی ہوتی ہیں چھوٹے سے نقطے پر، اور اس کا جو انڈا ہوتا ہے نا، وہ انڈا ایک پینسل کی جو ایک لگائیں، ہم بالکل نقطہ لگائیں، اس نقطے سے بھی کم سائز کا، والیوم کا اس کا انڈا ہوتا ہے۔ اس سے اللہ پاک ڈریگن فلائی نکالتا ہے، اور اس کی ایک آنکھ میں 25,000 بلب اللہ پاک نے اس پہ لگا دیے ہیں۔ کتنی نشانی اللہ نے بکھیری ہوئی ہے۔ بھینس کو دیکھیں، گائے کو دیکھیں، اور بارشوں کا برسنا، اور زمین کے اندر نباتات کا اگنا، اور ہمارے اندر جو اللہ پاک نے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پر ذرا غور و فکر کریں تو انسان اللہ تک پہنچ جاتا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے۔ اور یہی ایمان کا صحیح طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ اپنے اندر کی طاقت سے اللہ تک پہنچنا، اور پھر نبی کی دعوت سے پھر وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ جب تک انسان کے اندر غور و فکر نہیں ہے، وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اور اللہ، یہ قرآن پاک غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ ہر آیت میں اللہ پاک کی غور و فکر کی دعوت ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف جو ہیں، ان کو آپ کوئی عجیب نشانی کرتے ہیں؟ نہیں، میرے خزانے میں تو بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں۔ اب ان کا واقعہ ہے، ہر فزیکل فینامنا آف نیچر کے پیچھے گاڈ ہے جی۔ سورج کا نکلنا، سورج کا غروب ہونا، بچے کا بننا، نباتات کا اگنا، بیج، ایک بیج کتنا ہوتا ہے؟ اس سے 6 ارب گنا ایک درخت بن جاتا ہے جی۔ بیج کیا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ ذرا سوچیں تو صحیح۔ ان سارے فزیکل فینامنا آف نیچر کے پیچھے کیا ہے جی؟ گاڈ ہے۔ گاڈ از دا اونلی ایکسپلینیشن آف آل فزیکل فینامنا آف نیچر۔ جتنے بھی مظاہر قدرت ہے، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایکسپلینیشن گاڈ کی ہی ہو سکتی ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر۔ آج سائنسدان پہنچ گئے ہیں اس پر، سپرنگ بینگ کہتے ہیں، سپرنگ ایجنسی کہتے ہیں، جو بھی کہیں، لیکن وہ ایک ہستی کو مانتے ہیں، اور وہ ہستی احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد۔ چاہے اس کو گاڈ کہیں، بھگوان کہیں، سپرنگ بینگ کہیں، ہستی ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ احد ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، الصمد ہے، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی سے جنا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ تو یہ اللہ کی ذات کی صفات ہیں۔ تو اللہ پاک ہر آیت میں اپنا تعارف کرا رہا ہے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ پناہ لی کچھ نوجوانوں نے غار میں۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں کا ذکر آیا جی، بیٹھے ہوئے نوجوان۔ جب نوجوانی کی عمر ہوتی ہے نا، اس میں بندہ بہت کر گزرتا ہے، جذبات بڑے ہوتے ہیں، قربانی کا ایک جذبہ ہوتا ہے۔ جتنے بھی صحابہ تھے نا، وہ نوجوان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تو صحابہ کی عمریں بڑی تھوڑی تھی۔ ابن عمر کی عمر بڑی تھوڑی تھی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی عمر بڑی تھوڑی تھی، ابن عباس کی عمر بڑی تھوڑی تھی، بڑی عمر کے نہیں تھے، کوئی 20 کا تھا، کوئی 18 کا تھا، کوئی 25 کا تھا، لیکن کتنی قربانیاں ہیں جی۔ اللہ اکبر۔ آج ہم دیکھیں ان کے واقعات پڑھیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ان نوجوانوں نے سارا کچھ کیا ہے۔ جس تحریک میں نوجوان آ جائیں، وہ تحریک کامیاب ہو جاتی ہے۔ تو یہ چند نوجوان تھے۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، جب کہ پناہ لی کچھ نوجوانوں نے غار میں، فقالوا، تو انہوں نے کہا، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، ہے ہمارے رب ہمیں عطا فرما اپنے پاس سے خاص رحمت، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور مہیا فرما ہمارے لیے ہمارے اس کام میں ہدایت۔ یہ بہت پیاری دعا ہے جی، اس کو معمول بنا لیں۔ التحیات میں نا صرف ربنا آتنا فی الدنیا مخصوص نہیں ہے، جتنے بھی مسنون دعائیں ہیں نا، تشہد، یہ تو مانگنے کا وقت ہے، اس میں پڑھا کریں۔ یہ دعا بہت اہم ہے اپنے اس دنیا کے کاموں کو آسان کرنے کے لیے۔ اب جو بھی کام کر رہے ہیں اس میں یہ دعا پڑھیں، اللہ پاک راستے نکالے گا۔
وَحَيِّ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا فرما ہمارے لیے اس کام میں ہدایت. ہم تو یا اللہ تیری ہی ذات پر توکل کر کے غار میں آ گئے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، تو اب یا اللہ تو اپنی قدرت دکھا دے. اور اللہ نے بھی بڑی ہی قدرت دکھائی ہے. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، بس ہم نے تھپکی دی ان کے کانوں پر. اللہ فرماتے ہیں ان نوجوانوں کے کانوں پر ہم نے تھپکی تھی. یہ کوئی نبی نہیں تھے، کوئی صحابی نہیں تھے، تابعین بلکہ تبع تابعین میں سے تھے عیسیٰ علیہ السلام کی. تو تھے تقوی والے، ایمان والے تھے، توحید والے تھے، اللہ پر توکل کرنے والے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے کانوں پر کیا دی؟ تھپکی دی. بڑا ہی قربت کا یہ مقام ہے جی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ، یعنی اس غار میں ان کے کانوں پر ہم نے تھپکی دی. سنین عددا، وہ رہے چند برس گنتی کے. دیکھیں جب انسان سوتا ہے نا، کان کام کرتے رہتے ہیں. جب عارضی نیند ہوتی ہے تو کان کام کرتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، کبھی کبھی آواز بھی آتی ہے. جب گہری نیند بندہ سو جاتا ہے تو کان بھی بند ہو جاتے ہیں. اور جب بہت زیادہ آواز آ جاتی ہے، سب سے پہلے کانوں کو آواز آتی ہے، تب انسان جاگ جاتا ہے. اب اللہ پاک نے ان کے کانوں کو سلا دیا، اب آواز ان کے کانوں میں جاتی ہی نہیں، تو جاگیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے، یہ ایک سائنٹیفک فینامنا ہے، ورنہ تو اللہ قادر ہے نا. لیکن اللہ پاک نے سائنٹیفک فینامنا کو بیان کیا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور ان کے کانوں کو سلا دیا. جب ان کے کانوں کے اندر کوئی آواز ہی نہیں جاتی تو جاگیں گے کیسے؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. جس کو بھی نیند نہ آئے نا، آج کل یہ بڑے پریشانیاں ہیں، ڈپریشن، ٹینشن ہے، نیند کی گولیاں کھاتے ہیں، یہ پڑھتے رہیں آیت. یہ بڑا ہی مجرب عمل ہے جی. فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا. چھوٹی سی آیت ہے، آپ پڑھتے رہیں، آپ 50 تک پہنچیں گے، 60 تک پہنچیں گے، آپ کو نیند آ جائے گی اور آپ بہترین نیند سوئیں گے انشاءاللہ تعالی. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ، پھر ہم نے بیدار کیا انہیں 309 سالوں کے بعد، یعنی قمری اور شمسی 300 سالوں کے بعد. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو پھر بیدار کیا. لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا، تاکہ ہم ظاہر کر دیں ان دو جماعتوں میں سے کس نے یاد رکھی ہے وہ مدت جس تک وہ ٹھہرے رہے. صحیح مدت کس کو یاد ہے؟ اب یہ حزبین میں اختلاف ہے. یہ اصحاب کاف کے درمیان بھی 2 حزب بن گئے تھے، 2 گروہ بن گئے تھے. بعض کہتے ہیں کہ جو بستی والے ہیں ان کے درمیان 2 گروہ بن گئے تھے، ان کے درمیان اختلاف تھا کہ کتنے یہ عرصہ رہے. بعض کہتے ہیں کہ ایک گروہ اصحاب کاف کے درمیان تھا اور ایک گروہ بستی والوں کے درمیان تھا. یعنی ان 2 گروہوں کے درمیان جو اختلاف تھا اس کو کل کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کو اٹھایا. اور اس وقت یہ بحث چھڑی ہوئی تھی. دیکھیں اس وقت بھی، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے تھے اس وقت یہ بحث چھڑی ہوئی تھی کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو جسم کے ساتھ کیسے ہوں گے؟ جسم تو مٹی سے مٹی ہو جائے گا. تو اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی. اللہ قادر ہے نا، جسم کو کچھ نہیں ہوا. عزیر علیہ السلام 100 سال اللہ پاک نے ان کو موت دی، پھر زندہ کر دی. اور ان اصحاب کاف کو اللہ پاک نے 300-900 سال سلائے رکھا اور پھر زندہ کر دیا جسموں کے ساتھ. تو وہ جو ایک بحث چھڑی ہوئی تھی کہ اللہ پاک کیسے جسموں کو دوبارہ زندہ کریں گے اور دوبارہ ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت سے ظاہر فرما دیا کہ اللہ قادر ہے. جو مر جاتا ہے وہ جسموں کے ساتھ کل اللہ کے سامنے حاضر ہوگا. لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ، اے نبی ہم بیان کرتے ہیں آپ سے ان کا قصہ ٹھیک ٹھیک. إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ، بے شک وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے. وَزِدْنَاهُمْ هُدًى، اور ہم نے بڑھا دیا انہیں ہدایت. دیکھیں ایک ہدایت ہمیں جبلی طور پر ملی ہوئی ہے، ہماری فطرت میں موجود ہے. پھر ہدایت کے سٹیجز ہیں، فیزز ہیں، بڑھتی رہتی ہے. انسان جتنی کوشش کرتا ہے، اللہ کے خزانہ میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، وہ لیکن ملتی ہے طلب والوں کو. ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، اللہ سے ہدایت کے طالب بنیں گے، اللہ پاک ضرور ہدایت دیں گے. اور جب ہم ہدایت کے طالب نہیں بنیں گے، اللہ پاک ہدایت نہیں دیں گے. مال اللہ پاک بغیر طلب کے بھی دے دے گا، دنیا بغیر طلب کے بھی دے دے گا، لیکن ہدایت کے ہم طالب بنیں گے صحیح معنوں میں تو اللہ پاک ضرور ہدایت دے دے گا. تو جو ہدایت ہے اس کے بھی کئی درجے ہیں. تو ان اصحاب کہف والوں کو اللہ پاک نے ہدایت میں بہت آگے بڑھا دیا تھا. یعنی ان کا ایمان کو بڑا مضبوط کر دیا، یعنی ایمان ان کے اندر رچ بس گیا.
اور کتنا رچا بسا، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا ہم نے. اور کتنا مضبوط کر دیا؟ وقت کے حاکم کے سامنے، وقت کے بادشاہ کے سامنے، ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگے اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا، تو وہ نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، کیا کہنے لگے؟ ہمارا پروردگار وہ ہے جو پروردگار ہے آسمان اور زمین کا ہے. بادشاہ تو ہمارا پروردگار نہیں ہے. ہمارا پروردگار، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو. ہماری پکار صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ میں یہی تو پڑھتے ہیں، لیکن مانگے کسی اور سے نہیں ہو سکتا. توحید بہت ضروری ہے جی. عبادت میں بھی توحید، اخلاص، اور مانگنے میں بھی توحید. صرف اللہ سے مانگنا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کسی مزار کے سامنے جھکنا نہیں، کسی ہستی کے سامنے جھکنا نہیں، کسی پیر کو غیب کی حالت میں ہم پکار نہیں سکتے، کسی نبی کو غیر کی حالت میں پکار نہیں سکتے. پکارنا صرف اللہ کو ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. لن ندعو من دونہ الہا، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے اس کے سوا کسی معبود کو. لقد قلنا اذا شططا، یہ ہماری، ورنہ یقینا ہم نے کہی تو بہت بڑی ناحق بات. یعنی اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا تو ہم بہت بڑی ناحق بات کہہ دی. یہ کس کے سامنے کہہ رہے ہیں جی؟ اصحاب کہف بادشاہ کے سامنے. اور ظالم بادشاہ جس نے مہلت دی تھی کہ سوچ لو ورنہ تم اس دین کے باغی ہو، مرتد ہو، تو سزا کیا ہے؟ قتل ہے. خیر ہے، ان کے ہاں تو وہی بت پرستی کا دین تھا نا، تو انہوں نے ان کو اس پر قیاس کر کے ان کو قتل کرنے کا ڈراوا دیا. تو انہوں نے یہ آگے فرمایا، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہۃ، یہ ہماری قوم والے ہیں جنہوں نے بنا لی اللہ کے سوا دوسرے معبود. لولا یاتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں پیش کرتے ان کے حق میں واضح دلیل؟ دلیل چاہیے نا جی. ہم کسی کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاتے ہیں، اپنا ماتھا ٹیکتے ہیں، تو دلیل چاہیے نا. دلیل کوئی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ برہان کوئی نہیں ہے تو پھر ہم ایسا کام نہیں کر سکتے. فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، پس اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کے ساتھ منسوب کرے جھوٹ. یعنی سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ شرک ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کی وصیت کر رہے ہیں، میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اللہ کے بیٹے بنانا، اللہ کی بیٹیاں بنانا، اللہ کے ساتھ اور ہستیوں کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک فی الذات میں تو یہ سب سے بڑا ظالم وہ انسان ہے جو اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہستیوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، تو کسی دلیل کے بغیر. اللہ نے تو کوئی دلیل نہیں دی. اللہ نے کہا کہ عیسیٰ میرا بیٹا ہے یا عیسیٰ کو میں نے اپنی خدائی میں شامل کر دیا، کہیں بھی نہیں. عیسائیت میں کہیں بھی نہیں ہے. یہ تو آگے پاپ نے نا، آگے سے جو چلا ہے اس نے آگے شریعت کو منسوخ کر دیا اور یہ عقیدہ گھڑ لیا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، حکم دیا اللہ نے اصحاب کہف کو. یہ اللہ الہام کر رہے ہیں اصحاب کہف کے دلوں میں. اور جب تم الگ ہو گئے ہو مشرکین سے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب تم بالکل جدا ہو گئے اپنے ان مشرکین سے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ، اور ان معبودوں سے جن کو پوجا کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَآوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب پناہ لو غار میں، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، پھیلا دے گا تمہارے لیے رب اپنی رحمت، وَيُحَيِّ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور مہیا کر دے گا تمہارے لیے تمہارے معاملے میں آسانیاں. یہ اللہ نے فرما دیا ہے اصحاب کہف تم جا کر غار میں پناہ لے لو تو آپ کے لیے رستہ کھل جائے گا، آسانیاں ہو جائیں گی. اللہ نے ان کے دلوں میں الہام فرما دیا. یہ پھر چلے غار میں پہنچے. آگے انشاءاللہ اگلے درس میں غار میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا، ایک کتا بھی ساتھ ہو گیا، وہ بھی اس کا بھی ذکر آئے گا اگلے درس میں. تو یہ غار میں پہنچے اور اللہ پاک نے وہاں پر ان کو صلا دیا ہے. نہیں 309 سال کے بعد جاگے، پھر ان کو ابدی موت صلا دیا. وہ اگلے وقت میں آگا. ایران والوں نے ان پر ایک بڑی فلم بنائی ہے، دیکھنے کے قابل ہے. میں دیکھیں جو پریکٹسنگ
لوگ ہیں ان کو نہیں کہتا، لیکن جو ہم ویسے فضولیات دیکھتے رہتے ہیں نا، ان کے لیے میرا یہ ہے کہ وہ اگر یہ فلم دیکھیں، یہ ایک انہوں نے بنائی ہے ایران والوں نے اصحاب کہف پر، بڑی توحید والی ہے جی۔ جس طرح قطر والوں نے عمر سیریز بنائی تھی ایک فلم 30 قسطوں میں، انہوں نے 15 گھنٹوں کی ایک فلم بنائی ہے جی ایران والوں نے ان اصحاب کہف پر، تو پورا اس کو فلمایا گیا ہے بڑے اچھے انداز میں، تو اگر وہ دیکھا تو ایک ایمان کی تازگی ہو جاتی ہے۔ جس طرح قطر والوں نے بھی عمر سیریز، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر عمر رضی اللہ کے وفات تک پورے دور کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے فلمایا ہے۔ تو یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پر، اور ایمان تازہ ہو جائے گا آپ کا۔ یہ اگر آپ دیکھیں گے کیسے نوجوان تھے، کیسے انہوں نے اللہ پاک پر توکل کیا، اللہ پاک نے ان کے لیے کیسا آگے راہ ہموار کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں ایمان حقیقی کی دولت نصیب فرمائے، اور اصحاب کہف کا جو ایک روش تھی وہ اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے حالات بھی ایسے ہی ہیں، میں نے پچھلی دفعہ فرمایا تھا نا کہ دجالی تہذیب چھا چکی ہے، اور اس دجالی تہذیب کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ سورہ کہف ہے۔ یہ سورہ کہف کیا ہے؟ ظاہر کے خلاف ہے، ظاہر پرستی کے خلاف ہے، اسباب کے خلاف۔ جتنا ہم اس کی نفی کریں گے نا دنیا کی، تو اتنا ہی ہم دجال کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں، اور جتنا ہم دنیا میں انویسٹ کریں گے، دنیا میں رہیں گے، تو دجال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا تھا نا دجالی تہذیب چھا چکی ہے، اس میں 3 شیڈز میں نے بتائے تھے۔ سیاسی سطح پر حاکمیت اعلیٰ عوام کو حاصل ہو چکی ہے، اور معاشی سطح پر پورے گلوب پر سودی نظام انہوں نے پھیلا دیا ہے، اور سماجی سطح پر بے حیائی کو فروغ دے رہے ہیں۔ یہ دجالی تہذیب ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ اس دجالی تہذیب سے ہم خود کتنے بچے ہوئے ہیں۔ دجال تو آئے گا، لیکن اس نے اپنا سٹیج پہلے تیار کر چکا ہے، یعنی سیاسی سطح پر حاکمیت اعلیٰ عوام کو مل چکی ہے، اور معاشی سطح پر پورے گلوب پر سودی نظام کو وہ پھیلا چکا ہے، اور تیسرے جو بالکل ہمارے قریب کی سطح ہے، جو ہمارا یعنی سماجی نظام ہے، اس میں بے حیائی کو وہ فروغ دے رہا ہے، ہمارے فیملی سسٹم کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ چاہیے کہ ہم اپنے اس فیملی سسٹم کو مضبوط کریں، ہماری معیشت پاک ہونی چاہیے، اور سیاست میں بھی ہم حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ کو تسلیم کریں۔ تو جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تو دجال سے محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ بعض روایت میں آتا ہے نا کہ 10 آیتیں جو تلاوت کرے گا، حفظ کرے گا، یا آخری کی زیادہ روایت ہے، پہلے کی بھی ہے، تو تلاوت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ رٹا رٹایا نہیں، اس کے مضمون کو یاد کر کے، مفہوم کو یاد کر کے اس کے مطابق اپنا رویہ بنانا۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم اس دجال کی حملے سے نہیں بچ سکیں گے، کیوں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ وہ دجال کا فتنہ ہے۔ اللہ اکبر، دجال کا فتنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دجال کا ذکر فرماتے تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، اپنی امت سے ڈراتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں خطبہ دیا، صحابہ کرام بہت روئے، اتنا روئے کہ ان کے رونے کی آوازیں صحابیات کے گھر تک، حجرے تک پہنچ گئی۔ تو صحابیہ فرماتی ہیں کہ آخری جو باتیں ہمیں سمجھ آئی وہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دجال سے بھی زیادہ فتنہ جو ہے نا قبر میں ہوگا، قبر میں جو ہے فتنہ ہے نا، یہ دجال سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مسنون ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پڑھتے تھے۔ ہمیں قبر کی فکر ہے جی، تو فکر کرنی چاہیے قبر کی۔ بہت سخت مرحلے آنے والے ہیں، گھاٹیاں آنے والی ہیں، پل صراط آنے والا ہے، قبر والا معاملہ آنے والا ہے، موت والا معاملہ آنے والا ہے، اس کے لیے تیاری ہے۔ یہی دنیا کی زندگی ہے ہمیں، اور ہم نے کیا لینا دینا ہے؟ آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اللہ پاک مجھے بھی قبول فرمائے، آپ کو بھی قبول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علیکم۔